وإتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان ایران قدر سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 29 کا ایک ٹکڑا اپنے سامنے پیش کیا گیا. ماہ مبارک رمضان کی 5ویں گفتگو ہے، 5ویں شب کی گفتگو، اور کل آپ کے سامنے دعا مانگنے کے سلیقہ کے عنوان پر گفتگو شروع کی تھی، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں جو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے اس میں دعا کے آداب کے اوپر باتیں کی تھی کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں جا کر خدا کے سامنے اپنی دعا کو پیش کرنا ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے کس انداز میں جانا ہے، پہلے خدا کی تعریف کرنی ہے، اس کی حمد و ثنا، اس کی مدحت کے بعد اہل بیت پر درود بھیجنا ہے، اور پھر جا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے. یاد رکھیے خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ غلطیوں کا اعتراف یہ بہت اہم ترین چیز ہے. پھر اس کے بعد یعنی ایک مرتبہ انسان جا کے سرنڈر تو کرے خدا کی بارگاہ میں، خدا تیرا گناہگار بندہ آیا ہے. اکثر علماء سے جملہ سنتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے بھری ہوئی جھولی لے کر آنا عیب کی بات نہیں ہے، یعنی انسان گناہگار ہے، خدا سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا. تو ہم یہ جب گناہوں سے بھری ہوئی جھولی لے کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، پروردگار گناہوں سے بھری ہوئی جھولی ہے، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے. یہ ادب و آداب کا تقاضا ہے. اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجتوں کو پیش کرنا. آج آپ کے سامنے دعا کی شرائط کے اعتبار سے گفتگو کروں گا. یعنی کل آپ کے سامنے آداب کی بات کی تھی کہ جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرو. آپ ساری دعائیں اٹھا کر دیکھیں، دعائیں کمائل اٹھا کر دیکھیے، ماہ مبارک رمضان کی دعا کے اندر دعائیں افتتاح کو اٹھا کر دیکھیے، تو آپ کو احساس ہوگا اسی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. یعنی ائمہ معصومین نے یہ جو دعائیں تعلیم دی ہیں اس میں یقیناً دعا مانگنے کے سلیقے اور ادب اور آداب کو سکھایا ہے. دعا افتتاح کے ایک دو جملوں کو آپ سنیے کہ کیا معصوم فرماتے ہیں کہ فلم ارى مولا کریما اصبر عبد اللئیم منک علیہ، کہ میں نے کوئی ایسا کریم آقا نہیں دیکھا جو مجھ جیسی گھٹیا حرکتیں کرنے والے پر بھی بہت ضبط سے کام لیتا ہے، برداشت سے کام لیتا ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں پہنچو تو یہ اقرار کرو اے پروردگار مجھ جیسا گھٹیا بندہ کوئی نہیں ہے، اور تجھ جیسا ضبط و برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، واقعاً انسان کا کردار اسی قسم کا کردار ہے. پھر امام فرماتے ہیں
یا رب انک تدعونی فاولی عنک، اے خدا تو مجھے بلاتا ہے میں تیری طرف سے منہ پھیر لیتا ہوں، تو کہتا ہے آؤ نماز پڑھو آؤ عبادت کرو، میں تیری طرف نہیں آتا، منہ پھیر لیتا ہوں۔ اے پروردگار وتتحبب الی فتبغض الیک، اے پروردگار تو مجھ سے دوستی محبت والا سلوک کرتا ہے، میں تجھ سے دشمنی والا سلوک کرتا ہوں۔ واقعا انسان کا کردار یہی ہے، وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مودت کا اظہار کرتا ہے، اور میں تیری بات نہیں سنتا۔ اور کس طریقے سے تیری بات نہیں سنتا؟ اس طرح سے نہیں سنتا جیسے میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ یعنی احسان تیرا مجھ پر ہے اور رویہ میرا ایسا ہے کہ میں تجھ پر کوئی احسان کر کے بیٹھا ہوں، لیکن اے پروردگار تو اتنا کریم ہے، فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي، یہ باتیں بھی تیرے رحم کو نہیں روکتی، تو اپنا رحم کرم جاری رکھتا ہے، وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ، مجھ پر احسان جاری رکھتا ہے، وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، مجھ پر فضل کرم جاری رکھتا ہے، یہ تیری کیفیت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں تو اس انداز میں بات کریں۔ جتنی دعائیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے، ائمہ علیہ السلام کا یہی اسلوب آپ کو نظر آئے گا۔ جا کر کو اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیے، میں نے احسان فراموشی کی۔ دعا عرفہ کے اندر جا کر دیکھیے اسی قسم کے جملے ہیں، دعا قبیل کے اندر جا کر دیکھیے اسی قسم کا انداز آپ کو ملے گا۔ دعا افتتاح کے اندر یہ سارے کے سارے دعا کرنے کے سلیقے بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے دعا کی شرائط کیا ہیں۔ یاد رکھیے ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے پیرالل کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ دیکھیے دعا کیا مانگنی ہے وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے سلمان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، پہلا حصہ آداب کا تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا، دوسرا حصہ شرائط کا کہ کیا قبولیت کی شرائط ہیں، کس انداز میں انسان اپنی دعاؤں کو قبول کروائے گا، اور تیسرے حصے کے اندر کہ کیا کیا دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے قبولیت کی شرائط کیا ہے، کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں اپنے دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ روایتوں سے سنتے جائیے، روایتیں سپورٹ کے اندر موجود رہیں گی۔ خدا کی بارگاہ میں جب جائیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 29 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آؤ اپنے سر کو جھکا لو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اسے پکارو مخلص بندوں کی طرح۔ جب اسے پکارو تو اخلاص کے ساتھ پکارنا۔ اخلاص سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے، کسی بھی کام کے اندر چلے جائیے زندگی کے اندر مخلص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، دل میں بیٹھا ہوا جملہ ہے، فرماتے تھے انسان مخلص بن جائے تو جو پریشانیاں آتی ہیں خداوند عالم راستے نکال لیا کرتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ کے دل میں چور موجود نہیں ہے، اگر آپ مخلص ہیں، یاد رکھیے راستے پیدا کرنا پروردگار عالم کا کام ہے، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، خدا آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے اور اس کے اعتبار سے آپ کے لیے راہوں کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے اخلاص دعا کی قبولیت کے لیے۔ اب آئیے قبولیت کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو اس کی معرفت تمہیں ہے کہ نہیں ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں جب تم دعا کے لیے جا رہے ہو خدا کی کتنی معرفت لے کے جا رہے ہو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی لأنکم تدعون من لا تعرفون، کیونکہ تم اسے پکار رہے ہو جس کی معرفت تمہیں نہیں ہے۔ اس خدا کو پہچانو، پہلے اس بات کا احساس تو رکھو کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہو۔ اتنا تو یقین رکھو کہ دنیا کی ساری طاقتوں سے اوپر اس کی طاقت ہے۔ یعنی توحید کے جو سارے بنیادی پہلو ہیں اس پر یقین تو کرو۔ کیوں معصومین علیہ السلام کی تاریخ کے اندر، اخلاق کے اندر جملے ملتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین کے اعتبار سے جملے ملتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کے اندر کچھ جملے ایسے تھے کہ امام کو بڑے پسند تھے، سارے توحید سے بھرپور جملے تھے جس میں توحید پروردگار کا تذکرہ تھا۔ امام مولا کائنات فرماتے تھے کہ میں ان جملوں کو بار بار پڑھتا تھا تاکہ ایمان مضبوط رہے، تازہ رہے۔ کیا جملے تھے؟ ایک دو جملے سن لیجئے۔
کہ واقع یہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنا عجیب ہے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار عالم بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگی ہے، تو کل کا رزق مجھ سے مت مانگنا۔ بڑا پریکٹیکل جملہ ہے۔ کیا خدا نے کبھی یہ کہا کہ کل کی ساری نمازیں بھی پڑھ کے دے دو، ہفتے بھر کی پڑھ کے دے دو؟ جب خدا نے تم سے کل کی پرسوں کی بعد کی عبادتیں نہیں مانگی تو تم خدا سے بعد کا رزق کیوں مانگ رہے ہو؟ دیکھیے کوشش کرنا غلط بات ہے، ضد کرنا غلط بات ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ خدا جو تمہیں اب تک دیتا رہا بعد میں بھی دیتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے اے بندہ تو اپنے نفس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوتا ہے، کبھی میری وجہ سے بھی اپنے نفس سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی تیری پسند کی کوئی چیز تجھے نہ ملے تو خدا سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ خدا کی خاطر اپنے نفس کو تو نے سمجھانے کی کوشش کی ہو کہ یہ چیز تیرے رب کو پسند نہیں، تجھے نہیں کرنی چاہیے، کبھی ایسی ناراضگی کا اظہار کیا؟ نہیں کیا۔ یعنی واقعا خدا کو سمجھنے کے اعتبار سے انسان کہاں موجود ہے؟ پھر امام فرماتے خدا تعالیٰ کہتا ہے، اب یہ سارے کے سارے جملے تقریباً حدیث قدسی کے جملے ہیں جو دوسری آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے۔ پھر امام فرماتے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تجھے میری طرف آنا چاہیے، تو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جبکہ چیزیں تیرے لیے ہی بنائی ہیں۔ تو مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے جبکہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی انسان کی کیفیت دیکھیے کہ خدا نے جو چیز اس کے لیے بنائی ہے جو اسے مل کر رہے گی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ اسے خود خدا نے اپنے لیے بنایا، خدا کی قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت کو سمجھو، یعنی واقعی معرفت پروردگار کو سمجھو۔ دنیا میں ہر فرد تم سے محبت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ دنیا کی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ آپ سب ایگری کریں گے، دیکھیں جملہ معصوم کا جملہ ہے کہ جو معصوم آسمانی صحف کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ ہر فرد محبت کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے۔ آج کسی کا مطلب آپ سے جدا ہو جائے، نہ فون کرنا گوارا کرے گا، نہ ملنا گوارا کرے گا، نہ آپ کی بات کو سنے گا، نہ آپ کو انٹرٹین کرے گا۔ یہ دنیا کے سارے لوگوں کا دستور ہے۔ وہاں فرماتے دنیا کا ہر فرد اپنے مفاد کے لیے تم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے اندر تو لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا، مفادات کیا ہوتے ہیں، فائدے کیا ہوتے ہیں، پتہ چل گیا ہوگا لوگوں کو۔ ہر فرد اپنے فائدے کے لیے محبت کرتا ہے، صرف خدا کی ذات ایسی ہے جو تمہارے فائدے کے لیے تم سے محبت کرتی ہے۔ اگر اس کی رحمت و برکتیں تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کس مقام کے اوپر کھڑے ہو؟ کسی مقام پر نہیں ہو۔ معرفت پروردگار خدا کی سمجھیں، خدا کی محبت دل میں رکھ کے اس کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ کو بلند کریں تو سمجھ میں آئے گا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا کو پکاریے، اس انداز میں پکاریے، اخلاص کے ساتھ پکاریے۔ شرائط قبولیت دعا کے دوسری اہم ترین شرط، جس دعا کو مانگ رہے ہو یقین رکھنا کہ تمہارا رب اس دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم دعا کو مانگتے تو ہیں لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں معلوم۔ اور کبھی کبھی یہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں خود سے کہ دعا ایسی مانگی ہے، نہ ہمارے اعمال ایسے، نہ ہماری حرکتیں ایسی کہ دعا قبول ہو۔ یاد رکھیے خدا کی بارگاہ میں جب دعا کو پیش کریں، اس بچے کی مانند اعتقاد رکھیے کہ جو بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو چھتری ساتھ لے کے چلتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں چھتری کیوں لے کے چل رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ جب دعا مانگوں گا تو بارش برسے گی، تو بارش سے بچنے کے لیے چھتری بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، چھتری موجود نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یقین ہی نہیں ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس بچے کی مانند چلیے جو چھتری ساتھ لے کے چلا ہے، جسے یقین ہے کہ میں دعا مانگوں گا میرا پروردگار بارش برسائے گا، اس یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیے۔ واقعی پروردگار عالم بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے یقین کی کیفیت کو بڑھائیے۔ تیسری شرط جو انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے دعا کے اعتبار سے، دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے اس عنوان کے اوپر تھوڑا زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ تیسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ دل میں خلوص ہو اور نیت میں صداقت ہو۔
یاد رکھیے دل کے اندر بغض رکھ کے، نیت کے اندر خباثت رکھ کے دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اپنے دل کو خالص کیجیے، نیتوں کو صاف کیجیے۔ عمر بن یزید کہتا ہے، چھٹے امام ایک روایت بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اعتبار سے، کہ ایک شخص خدا کی بارگاہ میں 3 سال تک مسلسل دعا مانگ رہا ہے۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما دے، اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ 3 سال گزر گئے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دیکھ کر کہنے لگا، اے پروردگار یا تو مجھ سے بہت زیادہ دور ہے کہ میری آواز تجھے نہیں پہنچ رہی، یا پھر تو سن رہا ہے اور مجھے اگنور کر رہا ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، کس انداز میں لوگ کبھی کبھی پروردگار عالم سے بات کیا کرتے ہیں۔ عام طور پر اگر دنیا میں بھی لوگ ہمیں سننے کے بعد اگنور کرتے، بلکہ سننے کو تو چھوڑیے، آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر بھی انسان بڑا غصے میں آ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ سامنے والے نے پڑھ لیا ہے، بلو ٹک آ گیا ہے اور جواب نہ دے تو انسان تل ملا کر رہ جاتا ہے کہ دیکھ بھی لیا پھر بھی جواب نہیں دے رہا۔ یہ کہنے لگا ہے پروردگار یا تو میری آواز تجھ تک پہنچ نہیں رہی ہے، یا تو سن رہا ہے لیکن اگنور کر رہا ہے۔ رات کو سوتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں ایک فرد آتا ہے اور آ کر اس کے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ وہ شخص آ کر اس کے خواب میں کہتا ہے کہ یہ بتا 3 سال سے تو خدا کو اس زبان سے پکار رہا ہے جس زبان سے مسلسل گالی بھی دیتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے۔ دیکھیں بڑا اہم ترین پیغام ہے۔ 3 سال سے تو خدا کو پکار رہا ہے، لیکن کس زبان سے پکار رہا ہے؟ اس زبان سے پکار رہا ہے کہ جس سے تو گالیاں بھی دے رہا ہے، جس سے تو غیبت بھی کر رہا ہے۔ اس دل سے خدا کو پکار رہا ہے کہ جس میں تکبر بھرا پڑا ہے، جس میں غرور بھرا پڑا ہے۔ اس دل سے خدا کو پکار رہا ہے کہ جس کے اندر ناپاک خیالات بھرے پڑے ہیں، اور اس نیت سے خدا کو پکار رہا ہے جو صاف نہیں ہے۔ اب تو خود ہی بتا، کیا اتنی خرابیاں، یعنی نہ تیری زبان صحیح ہے، نہ تیرا دل صحیح ہے، نہ تیری نیت صحیح ہے، اس کے بعد بھی تو خدا کو پکار رہا، تو توقع رکھتا ہے خدا تیری دعا کو قبول کرے گا؟ پہلے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا کو پکار تو اخلاص کے ساتھ پکار۔ پھر روایت کے جملے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پھر دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان اپنے کردار کو بلند کرنے کی کوشش کرے، پاک و پاکیزہ، خلوص اور نیت میں صداقت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ کہ جب تم خدا کو پکارو تو تمہارا جسم حرام غذا سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی واقعا بڑے بڑے مراجعین کی نصیحتوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، بزرگ مراجعین کو سنا ہے کہ جب اسے کہا گیا ایک چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے تو کہتے تھے حرام غذا کو اپنی زندگی سے باہر کر دو۔ اس کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر نظر آتے ہیں۔ زبان سے تاثیر ختم ہو جایا کرتی ہے، دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ خدا میری دعا کو قبول کرے۔ رسول اللہ فرماتے طاہر ما اکلتا، اس چیز کو پاک کر دے جسے تو کھاتا ہے، اور ولا تدخل بطنک الحرام، اور اپنے بطن اپنے پیٹ کے اندر حرام کو داخل مت کرنا۔ جب تو اس کیفیت میں پہنچ جائے گا پروردگار عالم تیری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اپنی زبان کو پاکیزہ کیجئے، اپنے شکم کو پاکیزہ کیجئے، حرام غذا سے جب دور ہو جائیں گے یقیناً خدا دعاؤں کو قبول کرے گا۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ اب دیکھیں روایتوں کے پس منظر کے اندر یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو تو صرف خدا سے ہی بات کرنا، پھر باقی سارے خیالات نکال دینا۔ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنی بات کو پیش کر رہے ہو تو جس کے سامنے گئے ہو، جس سے مانگ رہے ہو، اسے ویلیو دے کر بات کرنا۔ ایسا نہ ہو خیالات اپنے بزنس کے اندر ہو، ایسا نہ ہو خیالات کسی دوسری طرف موجود ہو اور خدا سے بات کر رہے ہو لیکن خدا کو اہمیت نہیں دے رہے۔ حضور قلب، دل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، دنیا سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جناب موسیٰ ایک مقام پر دیکھتے ہیں مالدار لوگ ہیں، سر پر چہرہ اور مٹی ڈال کر خدا کو پکار رہے ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، بڑا شور شرابہ مچایا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کو رحم آیا، خدا سے کلام کیا ہے پروردگار یہ لوگ تیری بارگاہ میں اتنی دیر سے پکار رہے ہیں، تو جواب نہیں دیتا۔ آواز قدرت آئی ہے موسیٰ،
کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جناب موسیٰ اب ان کی کیفیت کو بیان کریں، اے پروردگار یہ کبوتروں کی طرح گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی جانور جیسے رو رہا ہو ویسے رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ ان سے پوچھو کہ کیا خدا نے ان کے خزانے میں کمی کی ہے، کیا خدا نے اپنی عنایتوں میں ان پہ کمی کی ہے، کیا خدا نے مہربانی میں کمی کی ہے؟ اور اگر خدا نے کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو پھر یہ رونا دھونا کیسا؟ انہیں خدا نے نہ ان کے خزانے میں کمی کی ہے، نہ ان کے اوپر عنایتوں میں کمی کی ہے، نہ مہربانیوں میں کمی کی ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں انہیں جتنا دے دیا جائے پھر بھی روتے رہیں گے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد آپ کو بہت ملے گی، خاص طور پر آج کے دور کے اندر۔ خدا نے سب کچھ دیا ہے لیکن جب جا کر پوچھئے تو ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے جب انسان اس قسم کا رونا رکھے کہ فقط دنیا کی خاطر رونا ہو کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، تو پھر وہ پروردگار عالم کی نعمت کے کفران کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم جناب موسیٰ سے کہنے لگا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے تو ہیں لیکن دنیا کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ خدا کی بارگاہ میں آ کر خدا کے پاس نہیں کھڑے، دنیا کے معاملات کے لیے رو رہے ہیں، دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ جس دن یہ خدا کی طرف متوجہ ہو گئے خدا ان کے اس رونے کو بھی ختم کر دے گا، انہیں خدا دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ سوال یہ کہ تم کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو۔ اور آخری ایک شرط کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو کسی بھی بندہ خدا کے اوپر ظلم نہ کرنا، ورنہ پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم ساری اچھائیاں کر لیں لیکن اگر ساتھ ساتھ ظلم بھی روا رکھتے ہیں، بندگان خدا کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یاد رکھیے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ہمیں کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کی شرائط پر عمل کرنے